السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ گھر کے دروازے کے باہر قرآن کی آیات لگانا کیسا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور برکت کے لیے دعا ضروری ہے۔ سورہ اسراء کے مطابق ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گھر کو حفاظت اور سکون کا مرکز بنایا جائے اور اللہ کی حفاظت میں رہنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گھر کے دروازے کے باہر یا ان کی دیواروں پہ قرآن کی آیات لگانے کی تاکید نہیں کی ہے، نہ ہی ایسا کوئی عمل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا خوف ہو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی گھر کی برکت اور حفاظت اللہ کے ذکر اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ دیواروں پہ لگانے سے۔ علماء کے نزدیک اگر آیات لگانے کا مقصد اللہ کی یاد دلانا اور دعا کی نیت ہو تو یہ مستحب اور جائز ہے۔ اگر یہ عمل بدعت، خوف یا جادو کی نیت سے کیا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ فریم میں محرک یا ڈیزائن کے ساتھ قرآن کی آیات لگانا جس میں تصویر یا غیر ضروری چیزیں شامل ہوں یہ بھی مکروہ ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو عزت دینی چاہیے اور انہیں کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ مزین کر کے نہیں لگانا چاہیے جو قرآن کی حرمت کو کم کر دیں۔ قرآن کو خالص نیت اور احترام کے ساتھ لگانا چاہیے۔ آیات کو صرف یاد دہانی اور برکت کے لیے رکھنا چاہیے، خوف یا جادو کی نیت سے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صفائی اور عزت کے ساتھ انہیں لگانا چاہیے اور نچلے حصے میں نہ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی جاری ہو تبھی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جسے ذکر الہی سے بھرا جائے۔ خوف کے لیے آیات لگانا، جادو یا طلسم کے ساتھ آیات لگانا، قرآن کو زمین پر یا نچلے حصے میں لگانا، کسی غیر مذہبی تصویر یا چیز کے ساتھ آویزہ کرنا، یہ سب اسلام میں ناپسندیدہ ہیں۔ آیات لگائیں لیکن نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ گھر کے اہم حصے میں لگائیں تاکہ یاد اور سکون رہے۔ قرآن کے ساتھ صفائی اور احترام ضروری ہے۔ دعا اور ذکر جاری رکھنی چاہیے، یہی اصل برکت کا ذریعہ ہے۔